کہ کسی بزرگ نے کیا اچھا فرمایا ہے نا، نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام کہ ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے۔ میرے دوستو، اگر سچا ایمان تمہیں نصیب ہو گیا اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اچھا اگر سچا اور گہرا تعلق تمہیں نصیب ہو گیا تو ہر گلی تمہیں محبوب پاک کی گلی نظر آئے گی۔ نسبت کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کے ساتھ نسبت ہے، رشتہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، خاص تعلق تو ہر ایمان والے کو ہوتا ہے۔ شراب بھی پی رہا ہے لیکن وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھ رہا ہے، تو یہ مومن ہے نا۔ لہذا ایک رشتہ اس کو تو ہے حاصل، لیکن یہ رشتہ معمولی رشتہ ہے، یہ عام رشتہ ہے۔ اور یہ تعلق مع اللہ اور نسبت مع اللہ جو کہتے ہیں، اس کے معنی بھی وہی تعلق اور رشتہ ہے، تو رشتہ تو ہے لیکن اس سے مراد ہے عرف میں، اصطلاح میں تعلق خاص، تعلق خاص۔ تو محبوب پاک سے تعلق خاص پیدا کیا جائے۔ بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ ہمارے حضرت حکیم الامت نور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے ہیں تمہارے اندر دین آیا کہ نہیں ہے، یہ کب تمہیں پتہ چلے گا؟ اگر تمہیں تعلق مع اللہ حاصل ہو گیا، اب سمجھنا کہ الحمدللہ ہمیں دین نصیب ہو گیا۔ نماز بھی پڑھ رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، اور تلاوت بھی کر رہے ہو، بخاری شریف بھی پڑھ رہے ہو، اور بخاری شریف پڑھاتے ہوئے تمہیں 70 سال 80 سال گزر گئے، لیکن اب تک محبوب پاک سے تمہارا تعلق اچھا نہیں ہے اور خاص نہیں ہے اور گہرا نہیں ہے، تمہیں اب تک دین حاصل نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، لا ایمان لمن لا امانت له، کہ حقوق ادا کرنے کی جس کو توفیق نہ ہوئی تو اس کے اندر ایمان ہی آیا نہیں، ہے نا۔ امانت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ادا الحقوق الی اہلها، ہے نا، کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ پہنچا دینا۔ تو کسی ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے نا، ہر اہل حق کا حق جو ہے اس کو پہنچا دیا تو آپ کے اندر ایمان آ گیا، ابھی آپ ایمان والے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کلام نبوت عجیب و غریب ہوتا ہے میرے دوستو۔ کلام نبوت کی بلاغت بہت زبردست گہری ہوتی ہے کہ سمندر کے تہ تک پہنچنا اگر ممکن ہو، لیکن کلام نبوت کی گہرائی تک پہنچنا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا عجیب بات! لا ایمان لمن لا امانت له، صاحب حق کے حق پہنچانا اگر تمہیں نہیں آیا، اب تک تم مومن نہیں ہو، تو کیا مطلب ہوا؟ تو ہر ایک کا حق تو تم نے ادا کیا اور تمہارے خالق پاک کا حق نہ ادا کیا، مالک تعالی کا حق نہ ادا کیا، محسن حقیقی کا حق نہ ادا کیا، محبوب حقیقی کا حق نہیں ادا کیا تم نے، تو پھر اب تک تمہیں ایمان ہی حاصل نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ رشتہ خاص حاصل نہیں، وہ تعلق مع اللہ حاصل نہیں۔ اب محدثین ایسی احادیث کو پڑھاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں اس سے ایمان کامل کی نفی ہے، لیکن اس ظالم کو پتہ ہی نہیں ایمان کامل کہتے کس کو ہے نا۔ وہ ہوتے ہیں کہ بہت سیکھ لیتے ہیں اور شروحات دیکھ کر کے اساتذہ سے سن کر کے اسی کو دہراتے رہتے ہیں کہ بھائی اس میں ایمان کامل کی نفی ہے۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ حق تعالی جو تعلق تم سے چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرو، وہ تعلق ہی تمہیں اب تک حاصل ہوا نہیں، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں ہے تمہارے اندر۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آدمی زنا میں مبتلا ہوتا ہے، ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے، ایمان اس کے ساتھ، اور ذلہ کی طرح وہ اوپر جو ہے فاصلے پر وہ ایمان اس کا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہی بات ہے، وہ نور خاص ایمان کا نور خاص اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ معصیت کی وجہ سے تعلق خاص سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر مومن بننا ہے، سچا مومن، تو پھر ہر گناہ سے بچنا فرض ہے۔